اس ٹائم سب سے خراب پوزیشن دنیا میں مسلمان قوم کی ہے سب قوموں میں سے. اس پہ اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ سالوں میں کتنے ہی اسلامی ممالک کے اوپر دشمنوں نے حملہ کر کے لاکھوں کروڑوں بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا، جس میں فلسطین، کشمیر، شام، ایران، عراق، اب ایران پہ بھی حملہ ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ اس ٹائم دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود، جس میں 57 اسلامی ممالک ہیں، کوئی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جس کے ذریعے اپنے دشمن کا ہاتھ روکا جا سکے، سدباب کیا جا سکے. تو اس کی کیا وجہ؟ ٹیکنالوجی کی کمی، عقل سمجھ کی کمی، انفرادی قوت کی کمی نہیں ہے. تیل کی دولت سے مالا مال، ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی اس ٹائم مسلمان ممالک کے پاس، فضائیہ ان کے پاس، پھر ایٹم بم تک کی طاقت ان کے پاس، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ اپنے دشمن کا سدباب کرنے میں ناکام رہا ہے. تو اس کی ایک وجہ تو جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا کہ جو غیر قومیں ہیں، دشمن قومیں ہیں، وہ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے لوگ ٹوٹتے ہیں. اور ایک صحابی نے اس ٹائم سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ اس ٹائم ہم لوگ کم تعداد میں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس دن تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر ایک جھاگ یا ایک خس و خاشاک تنکے ہوتے ہیں جن کی اپنی مرضی نہیں ہوتی اور ان کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے. تو اس کیفیت میں تم لوگ ہوگے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت اور خوف کو نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں ایک بیماری ہو جائے گی جس کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن ہو جائے گا. تو اسی صحابی نے پوچھا کہ وہن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن سے مراد ہے کہ دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری. تو مسلمانوں کا عروج کبھی بھی بہت زیادہ وسائل کے ساتھ نہیں آیا. وسائل ضروری ہیں، لیکن دراصل جو مسلمانوں کی ہیبت ہے وہ ان کے کردار کی وجہ سے دشمن کے دل میں ہوتی تھی. اسی کے بارے میں اقبال نے فرمایا، جو اس کی ایک وجہ ہے کہ دنیا کی محبت کیسے اور کیوں اتنی ہمارے دلوں میں آ گئی کہ ہم اتنے ہلکے ہو گئے. تو فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنا کردار بھی ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے اس ٹائم ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں بھی اس کی تنزلی دیکھ رہے ہیں. اور پھر مسلمانوں میں سے وہ پاور نکل گئی کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کا سدباب کر سکے. تو اب اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے نبی نے صحابہ پہ محنت کی اور صحابہ نے قرآن کو اپنایا، اور کیسر و کسریٰ کی بھی سلطنت ان کے سامنے ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئی، تو اسی طریقے سے ہم بھی قرآن کو پکڑیں اور اپنا کردار کو خود بھی بلڈ کریں. اور اب جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے دیا ہے عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں دین جو ہے قرآن کو پکڑنے سے اور قرآن کی تعلیمات سے دوبارہ اس کا احیا شروع ہوگا، اور پھر مسلمان اس طاقت میں آ سکتے ہیں کہ وہ اپنے دشمن کا ہاتھ روک سکے. تو قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو پہلا کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو انسان مضبوطی سے تھام لے، اور تفرقہ بازی یا ایک دوسرے سے جو اعتراضات والی باتیں اور فرقہ واریت سے بچے. اور دوسرے نمبر پہ اپنے کردار کو بلڈ کرے قرآن کے ذریعے. اور تیسرے نمبر پہ جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا اور شہادت علی الناس کا، اس کو ادا کیا جائے اور اپنی ذمہ داری کو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو کر معاشرے میں پھیلایا جائے. اور اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، سورۃ محمد آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. تو ہم اللہ کے اس وعدے پہ یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود بھی قرآن سے جوڑیں اور عمل بالمعروف کا جو فریضہ ہے اس کے اوپر آنے کی کوشش کریں.